رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر تھینک یو. کیا حال والے آپ کے؟ الحمدللہ اللہ پاک. کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ موجاں لگی نے سر, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ. ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲਾਈ ਰੱਖੇ. ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਰੋ ਸਰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਕਰੋ ਸਰ. واہ جی واہ. ڈچ کرو سر, میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا ہم شروع کرتے ہیں آپ کے بچپن سے کہ بچپن تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کیا ارادہ تھا بچپن سے؟ یہ آپ کو پتا تھا کہ آپ یہ بنیں گے اور یہ سب کچھ تھا, یا کس طریقے سے پھر اس فیلڈ کے اندر آیا آپ؟ اچھا سر, میں سندھ دے ایک چھوٹا جہا قصبہ آیا, ضلع سانگڑ دا ایک چھوٹا جہا پیرومل, اتھے پیدا ہویا. بالکل بھی پلان نہیں تے 8 جماعتاں پڑھ سکیا, اس تو اگے نہیں پڑھ سکیا. تے ہن آ کے مطلب کہ اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ سارا اسکرپٹ تھا. یہ اس میں جو میرے جیسا بندہ ہے اتنا کم پڑھا لکھا, اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آج حافظ صاحب کے سامنے بیٹھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہوا کہ جس کے حکم سے میری زبان چل رہی ہے نا جی, اس نے میرے بارے میں بہت اچھا سوچا. اور پھر اس طرح ہوا کہ چونکہ مجھے یہاں پہ پہنچانا تھا, اس لیے مجھے وقت کے ساتھ ساتھ جتنا میں برداشت کر سکتا تھا اتنا علم ان لوگوں کے ذریعے پہنچایا گیا جو بڑے دانا تھے, بڑے قابل لوگ تھے. میں ان لوگوں کو بہت یاد کرتا ہوں. یعنی اچھے لوگوں کی صحبت ملی؟ جی سر, اچھے لوگوں کی صحبت دی گئی سر. ان کے پاس بٹھایا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر مجھے بھی اس قابل کیا کہ میں ان کی باتوں کو سمجھ سکوں, لیو کر سکوں, ان کی باتوں پہ عمل کر سکوں. تو میرے خیال میں یہ صرف مہربانی ہوتی ہے اللہ پاک کی. تو میں اس بات کے لیے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میری جو ڈیوٹی لگی ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, میں اس پہ بہت خوش ہوں اس نوکری پہ سر. الحمدللہ. اس فیلڈ میں کیسے آئے تھے, کب آئے تھے؟ یعنی پہلی دفعہ کوئی ریڈیو پروگرام یا کسی ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ, یا پہلی دفعہ ویڈیو کب وائرل ہوئی اور آپ نے کوشش کب شروع کی؟ میرے چھوٹے بھائی رانا اشفاق صاحب جو ہیں وہ آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو ان کو نا ریڈیو پہ جانے کا شوق تھا. تو وہ جب پہلی بار آڈیشن دینے گئے نا تو گرمیاں تھیں, تو وہ آڈیشن دیتے رہے اور مجھے کسی نے وہ ریڈیو کے اندر نہیں گھسنے دیا. اس لیے میں باہر ایک جگہ پہ بیٹھا انتظار کرتا رہا اور دعائیں کرتا رہا کہ اللہ کرے میرے بھائی جڑا نا اس کام چ کامیاب ہو جوے, آر جے بن جوے. وہ پھر میرے بھائی نا جو نظمیں پڑھتے تھے, یاد کرتے تھے, تو اسے دیکھ کے پھر مجھے شوق ہوا کہ یہ معاملہ ہے. وہ پھر میں نے جب 1-2 نظمیں جب یاد کی تو ایک جگہ پہ بیٹھا, میں وہ نظم پڑھ رہا تھا, تو وہاں پہ FM 103 جو ہے ان کے اسٹیشن مینیجر بیٹھے تھے احسن سید صاحب. انہوں نے بڑا سراہا اس چیز کو اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ مجھے ریڈیو پہ آ کے ملنا. تو پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ بھئی آڈیشن ہو رہے ہیں, تو میں گیا تو سب کے آڈیشن ہو گئے. جب میں ان کو ملا تو انہوں نے کہا یار وجاز تیرا یار آڈیشن نہیں لینا, میں تینوں سنیا سی تو تیار آدمی ہے, تو صرف شو کرنا ہے. مطلب ریڈیو پہ یہ پہلی بار اس طرح سے ہو رہا تھا, ورنہ اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے آپ کی سی وی جمع ہوتی ہے, پھر پائلٹ پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے, بڑے لمبے پروسیس ہوتے ہیں. وہ لوگ وہ شیشے تھانی نا جی اندر جان نو ترس دینے کے اسی کدوں ہاٹ سیٹ تے بیٹھ کے گفتگو کریں گے. تو شام کے 4 بج رہے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا رات کے 10 بجے آ جائیں. تو جب میں گیا وہاں پہ تو وہ بالکل ریڈی بیٹھے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بس تسی شو کرنا ہے, پہلے سلام لو. میں سلام لیا, انہوں نے گانا لاتا, پھر انہوں نے کہا جی اے گل کرو, میں وہ گل کی تھی. بس وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 8 پڑھا جو بندہ ہے اس کو اللہ پاک کی رحمت نے
ان پڑھے لکھے لوگوں میں بٹھا دیا ہے. پھر مجھے اس بات کی تمیز نہیں تھی کہ یہ ماؤس پکڑنا کیا معاملہ ہوتا ہے, ایک واری کلک تو دو واری کلک. وہ پھر 6 ماہ ایک لڑکا میرے ساتھ بیٹھ کر نا وہ نیوز اور ایڈ اور گانے وغیرہ جو ہے وہ پلے کرتا رہا. پھر آہستہ 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 بات کی سمجھ آ گئی. یہ کب کی بات ہے, کس سن کی؟ 2006 کی بات ہے. اور پہلی دفعہ آپ کو کب پتا چلا کہ اب آپ مشہور ہو گئے, آپ کو لوگوں نے جاننا پہچاننا شروع کر دیا؟ اب میں نا میں نے ایک ہم دوست ریڈیو پہ آنے سے پہلے ہم دوست جو ہیں وہ جس طرح یہ کالز ہوتی ہیں نا اس طرح سے عام زندگی میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو موبائل نیا جب آیا ہے تو تب میرے دوست مجھے فون کیا کرتے تھے, تو اس پہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلی بار 2007 میں شاید ہمارے ایک دوست ہیں عامر شیرازی صاحب, ان کو کال کی اور ریڈیو سے لائیو ہی کر دی, کسی پلان کے تحت نہیں کی. تو کال کی تو کال کر کے میں نے ان کو کہا کہ یار تو نا بینڈ باجے والا ہے تو میں تینوں کال کراں گا. ٹھیک ہے. اسکرپٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اپنے گھر بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے کال کی ہے. تو وہ اس زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ میرا شو سنتے تھے جب ریڈیو پہ, تو انہوں نے نا وہ بٹنوں والے موبائل ریکارڈنگ پہ لگائے ہوتے تھے. وہ پھر اس طرح ہوتا تھا اگر نیند آ بھی جاتی تھی تو وہ لوگ صبح اس ریکارڈنگ کو سن لیتے تھے. تو وہ 6 ماہ بعد وہ جو کال تھی نا کسی نے اتنا سا پیس نکال کے تو وائرل کر دیا. 6 ماہ بعد مجھے پتا چلا, کسی نے بتایا کہ وہ لوگ مجھے کہنے لگے کہ یارو تھوڑی بینڈ بجے والی کال سنی ہے تو بڑا مزہ ہے. وہ پھر 5-7 لوگوں نے جب یہ بات کی ہے تو پھر مجھے لگا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے. تو تب پھر وہ بس وہ اللہ پاک رحمت کرتے